السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آنکھ اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی خوبصورتی، کوئی منظر مکمل نہیں۔ سوچیے اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے، روشنی، خوبصورتی، چہرے، منظر سب کچھ بیکار ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بینائی کی نعمت کو یاد دلایا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس آج کے دور میں یہی آنکھیں سب سے زیادہ کمزور ہو رہی ہیں۔ چھوٹے بچے اینک لگا رہے ہیں، نوجوانوں کو نظر کا دھندلا پن ہے، بوڑھوں کو موتیا اور دیگر بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وجہ ہے ہماری ناقص خوراک، نیند کی کمی، سکرین کا زیادہ استعمال کرنا، اصولوں کو چھوڑ دینا۔ آج میں آپ کو ایسا ایک ازمودہ فارمولہ اور حکمت سے بھرا ہوا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے والے انشاءاللہ نظر کی تیزی، آنکھوں کی روشنی اور سکون محسوس کریں گے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آنکھ کمزور کیوں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے موبائل فون، کمپیوٹر سکرین کا زیادہ استعمال۔ گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھنے سے آنکھ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ ہے سورج کی تیز روشنی، دھواں اور آلودگی، یہ آنکھوں کے نازک ٹشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے خوراک کی کمی، خاص طور پر وٹامن اے، وٹامن سی اور زنک کی کمی، جس کی وجہ سے آنکھ کے پردے پر اثر پڑتا ہے۔ چوتھی وجہ ہے نیند کی کمی، جو لوگ رات بھر جاگتے ہیں یا موبائل استعمال کرتے ہیں وہ صبح آنکھوں میں جلن، کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ پانچویں بڑی وجہ ہے کچھ بیماریاں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، خون کی کمی، یہ سب کچھ آنکھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو جب تک ہم ان وجوہات کو نہیں سمجھیں گے، آنکھ کا اصل علاج نہیں ہوگا۔ تو دوستو، اب آتے ہیں اصل نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ صدیوں پرانا ہے اور یونانی و طب نبوی میں بھی اس کے اجزاء کا ذکر ملتا ہے۔ تو اجزاء پیارے دوستو یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے آب گلاب۔ گلاب کی پتیوں کا پانی نکالنا ہے اور اس کو فلٹر کر لینا ہے، وہ ہے 10 گرام۔ گلاب کا پانی آنکھ کے لیے قدرتی ٹانک، جلن، لالی، تھکن دور کرتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور تازگی لاتا ہے۔ رات کو زیادہ جاگنے والوں کی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آب لیمو۔ لیمن کا پانی نکال لینا ہے اور اس کو فلٹر کر لینا ہے علیحدہ۔ لیمو میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ آنکھ کے پردے کو طاقت دیتا ہے، رگوں کو مضبوط کرتا ہے اور روشنی کو تیز کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں آنکھ کی بیماریوں میں لیمو کا عرق استعمال کیا جاتا تھا، یہ آنکھوں کو صاف اور شفاف بناتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آب ادرک۔ ادرک کا پانی نکال لینا ہے اور اس کو فلٹر کر لینا ہے۔ ادرک آنکھ کی رگوں میں جمی ہوئی رطوبتوں کو صاف کرتا ہے، یہ خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، جس سے آنکھوں میں تازگی آتی ہے۔ ادرک کو یونانی طب میں صفائی کرنے والا، یعنی میل کچیل کو صاف کرنے والا مانا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سفید پیاز۔ منڈی سے سفید پیاز لانا ہے، سرخ پیاز نہیں لینا، بالکل سفید ہوتا ہے، وہ علیحدہ رکھتے ہیں، وہ لینا ہے اور اس کا پانی نکال کر 10 گرام اس کو بھی آپ نے فلٹر کر لینا ہے۔ سفید پیاز کا پانی بصر افزا، یعنی نظر تیز کرنے والا کہا گیا ہے، یہ آنکھوں کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے اور پردے کو طاقت دیتا ہے۔ قدیم اتباع نے اسے عشوب چشم، موتیا اور نظر کی کمزوری میں بار بار استعمال کیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے جنگلی چھوٹی مکھی کا شہد۔ یہ کنفرم جنگلی چھوٹی مکھی کا ہی لینا ہے، یہ لینا ہے 30 گرام۔ یہ اس نسخے کی جان ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد عام شہد سے زیادہ قوی اور شفا دینے والا ہے، یہ کنفرم چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ہونا چاہیے۔ شہد آنکھ کو ٹھنڈک دیتا ہے، روشنی بڑھاتا ہے، آنکھ کی خشکی دور کرتا ہے۔ قرآن مجید میں شہد کو شفا للناس کہا گیا ہے، یعنی انسانوں کے لیے شفا۔ چھٹے نمبر پر ہے جی سواگا۔ یہ خام ہی لینا، کھل نہیں کرنا۔ سواگا خام 3 رتی، یونانی طب میں منکی العیون کا، یعنی آنکھ کو صاف کرنے والا مانا جاتا ہے، آنکھ کی پرانی میل کچیل نکالتا ہے، نظر کی دھندلاہٹ کو دور کرتا ہے اور صفائی کرنے میں مددگار ہے، لیکن ہمیشہ کم مقدار میں ہی استعمال کیا جائے کیونکہ یہ طاقتور دوا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے کلمی شورا۔
یہ بھی آپ نے زمینی لینا ہے، اصلی 3 رتی لینا ہے۔ آنکھ کی روشنی بڑھانے والی ادویات میں مشہور ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور آنکھوں کی باریک رگوں کو کھولتا ہے۔ پرانی اشوب چشم اور پانی آنے کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نسخے میں شامل کرنے سے دوا کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب رہ گیا طریقہ تیاری۔ اب آپ یہ سب اجزاء لیموں، ادرک، سفید پیاز اور پتی گلاب کا پانی آپ نے فلٹر کرنا ہے اور باقی دونوں چیزوں کو باریک کھرل کریں، پھر کسی صاف کپڑے نچوڑ لیں تاکہ صرف ان کا رس باقی رہ جائے۔ اس رس میں جنگلی شہد شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں۔ اب یہ آپ کا تیز نظر ڈراپس تیار ہے۔ طریقہ استعمال ہے، روزانہ صبح، دوپہر اور شام اس کے 2 قطرے آنکھوں میں ڈالیں۔ آنکھوں میں ڈالنے کے بعد چند لمحے آنکھ بند رکھیں تاکہ دوا اندر جذب ہو سکے۔ پہلی ہلکی جلن محسوس ہوگی 2-3 بار، لیکن گھبرائیں نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوا اثر کر رہی ہے۔ دوستو، اس نسخے کا فوائد بے شمار ہیں۔ کمزور نظر کو تیز کرتا ہے، دھندلا پن اور آنکھ کا پانی آنا کم کرتا ہے، پرانی اشوب چشم میں سکون ملتا ہے، موتیا کے غاز کو روکتا ہے، آنکھ کی خشکی اور جلن ختم کرتا ہے، آنکھوں کے پردے کو طاقت دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ درجنوں مریضوں پر میں استعمال کر چکا ہوں۔ یہ نسخہ آزمایا ہوا اور اللہ کے فضل سے حیرت انگیز نتائج کا حامل ہے۔ یاد رکھیں، نسخہ استعمال کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ زیادہ ٹی وی سکرین یا موبائل سکرین کے پاس نہ بیٹھیں، تیز دھوپ کے چشمے لگائیں، زیادہ مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، گاجر، مچھلی اور دودھ اپنی غذا میں شامل کریں، اور سب سے اہم بات، پوری نیند ضرور لیں۔ شوگر کے مریض یہ نسخہ لازماً اپنے حکیم یا طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ پیارے دوستو، رات 11 بجے سو جائیں تو 3 بجے تک جگر اور دماغ جسم کی صفائی کرتا ہے، تو اس سے بھی آنکھوں کے پردے جو میلے کچیلے یا پیچھے کچھ جم جاتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ 11 بجے سو جایا کریں، صبح اٹھ کے نماز پڑھا کریں، سب کو نماز کی تلقین کریں، 5 وقت نماز اپنا شعور بنائیں۔ میرے پیارے دوستو، آنکھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھ گئی جہان گیا، دانت گئے مزہ گیا۔ اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ نسخہ آزمودہ ہے، مگر یاد رکھیں، علاج ہمیشہ اللہ کے حکم اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ ہم صرف اس باب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند آنکھیں، روشن نظر اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں سب کا دوست، سب کا خیر خواہ، حکیم طارق جوید، ماہر نباتات و کشتہ جات، المعروف طارق پتال جنتر مشین والے، فیصل آباد۔ والسلام۔